السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ حاضرین محترم، ناظرین محترم، صحت مند رہنے کے لیے بیماری سے بچنا ضروری ہے، بیماری پہ توجہ دینی ضروری ہے اور بیماری کا علاج ضروری ہے۔ بیماری ایک تو جسم کی ہوتی ہے جس کی وجہ سے جسم متاثر ہوتا ہے، اور دوسری بیماری روح کی ہے جس کی وجہ سے روح بیمار ہوتی ہے۔ بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ اگر ہم کسی جسمانی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں تو فوراً متوجہ ہوتے ہیں اور علاج کی کوشش کرتے ہیں، یا ہمارے بچے اگر کسی جسمانی بیماری میں مبتلا ہوں تو ہم غفلت نہیں برتتے اور کوشش کرتے ہیں کہ اچھے سے اچھے ڈاکٹر کو تلاش کریں اور اپنے بچے کا علاج کریں۔ لیکن روح کی بیماریاں ہم میں بھی موجود ہیں اور ہماری نسلوں میں بھی موجود ہیں، ہمارے سماج اور ہمارے معاشرے اور ہمارے گھرانے میں بھی ہیں، مگر روح کی بیماری کی طرف ہم متوجہ نہیں ہوتے، بلکہ بہت سی روحانی بیماریاں وہ ہیں کہ ہم اسے بیماری سمجھتے ہی نہیں۔ اور یہ بڑے افسوس کی بات ہے، جسم کی بیماری جسم کو ختم کر سکتی ہے، لیکن روح کی بیماری دنیا اور آخرت دونوں کو برباد کر سکتی ہے۔ روح کی بیماریاں بہت سی ہیں، مثلاً جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، کسی کو دھوکہ دینا، کسی کا حق مار لینا وغیرہ وغیرہ۔ بہت سی بیماریاں ہیں جو روح کی بیماری ہیں، جس کا تعلق کبھی سوچ سے ہے، فکر سے ہے، عقل سے ہے، کبھی ہاتھوں سے ہے، کبھی پیروں سے ہے۔ یہ اسباب ہیں، یہ ذرائع ہیں روح کی بیماری میں ہمیں مبتلا کرنے کے۔ ہاتھوں کا غلط استعمال، عقل کا غلط استعمال، زبان کا غلط استعمال، قوت سماعت کا غلط استعمال، پیروں کا غلط استعمال، یہ ہمیں روح کی بیماریوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ روح کی انہی بیماریوں میں سے ایک اہم ترین بیماری کی طرف متوجہ کرنا ہے اور اس سے جو نقصان ہے اس طرف روشنی ڈالنی ہے۔ روح کی وہ بیماری جس کی طرف میں آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں وہ ہے جھوٹ۔ یوں تو زبان کی آفتیں بہت سی ہیں اور بے شمار ہیں، کبھی یہ زبان جھوٹ کے ذریعے، کبھی غیبت کے ذریعے، کبھی فتنہ و فساد سے بھرے جملوں کے ذریعے، کبھی گانے وغیرہ کے ذریعے، مختلف ذرائع اور اسباب ہیں کہ جو زبان کی آفتوں کا سبب بنتے ہیں۔ ان میں سے ایک ہے جھوٹ۔ جھوٹ ایک ایسی بیماری ہے جو گناہ کبیرہ بھی ہے۔ گناہ دو حصوں میں تقسیم کیے گئے ہیں، گناہان صغیرہ اور گناہان کبیرہ۔ گناہان کبیرہ میں جھوٹ بھی ہے، ایک گناہ جھوٹ بھی ہے۔ ان گناہوں میں جو جنہیں کبیرہ کہا گیا ہے اس میں ایک جھوٹ بھی ہے۔ قرآن کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں یہ بدترین روحانی بیماری ہے، اور جس کے سبب سے ہمارا اخلاق برباد ہوتا ہے، ہمارا کردار برباد ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دل میں ہم بہت سی باتیں چھپائے ہوتے ہیں لیکن نگاہوں سے ظاہر ہو جاتی ہیں وہ باتیں، کبھی چہرے سے ظاہر ہو جاتی ہیں وہ باتیں، کبھی ہمارے جسے باڈی لینگویج کہتے ہیں، یعنی جسم کے حرکات و سکنات کے ذریعے سے ہمارے دل کی ترجمانی ہوتی ہے۔ ایسے ہی بہت سی باتیں وہ ہیں جنہیں ہم لوگوں سے چھپانا چاہتے ہیں، لیکن زبان انہیں آشکار کر دیتی ہے، زبان انہیں ظاہر کر دیتی ہے۔ زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہمارے دل کا پتہ دیتے ہیں، ہماری روح کا پتہ دیتے ہیں، ہمارے کردار کا پتہ دیتے ہیں، اس خون کا پتہ دیتے ہیں جو ہماری رگوں میں دوڑ رہا ہے۔ یہاں تک کہ کبھی کبھی اس خاندان کی بھی نشاندہی کر دیتے ہیں جس خاندان سے ہمارا تعلق ہو۔ تو یہ زبان بڑی اہم ترین چیز ہے۔ یہ زبان ہمیں جنت میں بھی پہنچا سکتی ہے
اور یہ زبان ہمیں دوزخ تک بھی پہنچا سکتی ہے۔ اسی زبان سے اللہ کی وحدانیت کا اقرار بھی ہوتا ہے، اور اسی زبان سے اللہ کی وحدانیت کا انکار بھی ہوتا ہے۔ اسی زبان سے اسلام کے عقائد کا اظہار بھی ہوتا ہے، اور اسی زبان سے عقائد کا انکار بھی ہوتا ہے۔ تو بڑی اہمیت ہے زبان کی۔ زبان کے ذریعے سے ہم سماج اور معاشرے میں اور اس دنیا میں اور اس دنیا میں عزت بھی حاصل کر سکتے ہیں، اور دنیا و آخرت کی ذلتیں بھی مول لے سکتے ہیں۔ تو ایک عجب کیفیت کی حیثیت ہے اس زبان کے اندر، جس پہ ہمیں ہر وقت متوجہ رہنا ضروری ہے۔ تو جھوٹ ہمارے اخلاق کو برباد کر دیتی ہے، ہمارے کردار کو برباد کر دیتی ہے، سماج میں معاشرے میں ہماری کوئی اہمیت کوئی حیثیت نہیں رہتی، اور جس انسان پہ اعتبار ختم ہو جائے اور اس انسان کا اعتبار باقی نہ ہو سماج و معاشرے میں، ظاہر سی بات ہے کہ اس انسان کی زندگی کا معیار کیا ہوگا۔ یہ اعتبار کا ختم ہو جانا انسان کی زندگی کا سب سے بڑا نقصان ہے کہ اس کی باتوں پہ کوئی اعتبار نہ کرے، سماج میں معاشرے میں کوئی عزت نہیں رہ جاتی، کوئی قدر و قیمت نہیں رہ جاتی۔ کسی بھی معاشرے میں اگر جھوٹ رواج پا جائے، بلکہ یوں آپ سمجھ لیجئے کہ جھوٹ کو بیماری سمجھا ہی نہ جائے، جھوٹ کو عیب سمجھا ہی نہ جائے، جھوٹ کو برائی سمجھا ہی نہ جائے، تو وہ معاشرہ کھوکھلا ہو کر رہ جاتا ہے، انسانی قدریں اس معاشرے سے ختم ہو جاتی ہیں، اور زندگی بسر کرنا ایسے معاشرے میں وبال جان ہے۔ جھوٹ کے نقصان کی طرف ہمیں قرآن مجید نے بھی متوجہ کیا ہے، احادیث معصومین علیہ السلام نے بھی اس طرف توجہ دلائی ہے۔ دیکھیے کیا ہے، جھوٹ بولنے سے زحمت نہیں ہوتی، اور کبھی کبھی یہ مقصد کو حاصل کرنے کا یا مصیبتوں سے بچنے کا شارٹ کٹ راستہ ہے۔ کبھی کبھی ہم جھوٹ بول کر اپنے مقصد کو ایک شارٹ کٹ راستے سے حاصل کر لیتے ہیں۔ کبھی کبھی ہم مثلاً والدین سے جھوٹ بولتے ہیں، سماج سے جھوٹ بولتے ہیں، معاشرے سے جھوٹ بولتے ہیں، بیوی شوہر سے جھوٹ بولتی ہے، شوہر بیوی سے جھوٹ بولتا ہے، بچے والدین سے جھوٹ بولتے ہیں، والدین اپنے بچوں سے جھوٹ بولتے ہیں۔ تو بظاہر اس سے ہوتا تو یہ ہے کہ کام آسانی سے ہوتا ہوا نظر آتا ہے، مگر اس کے بہت دور رس یعنی دور تک اثرات ذہنوں پہ قائم ہوتے ہیں، اور اس نقصان کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ ہمارے ایک عزیز تھے جو ہماری بہن کی شادی میں شرکت کے لیے آئے ہوئے تھے، اور ایک روز وہ بازار جانا چاہتے تھے، اور ان کے چھوٹے بچے نے ان کو پریشان کرنا شروع کیا کہ ہم بھی چلیں گے۔ تو انہوں نے پان کی تشتری، جس میں پان آیا ہوا تھا، وہ پان کی تشتری بچے کو دی اور کہا بیٹا اسے گھر میں رکھاؤ۔ تو بچے نے کہا کہ بابا ہم گھر میں جائیں گے یہ تشتری رکھنے، تو آپ چلے جائیں گے۔ تو ہم جیسے لوگ اگر ہوتے تو کہتے کہ نہیں بیٹا ہم تمہیں بھیج رہے ہیں، جاؤ ہم تمہارا انتظار کریں گے۔ مگر انہوں نے برجستہ کہا اپنے بیٹے سے کہ ہاں بیٹا جب تم گھر میں جاؤ گے تو ہم چلے جائیں گے۔ تو ہمارے ایک دوست دوسرے وہاں کھڑے ہوئے تھے، وہ مسکرائے اور تھوڑی دیر کے بعد ہنسنے لگے اور کہنے لگے کہ جب آپ بچے سے کہہ رہے ہیں کہ ہم چلے جائیں گے تو آپ کی بات مانے گا کیوں؟ تو کہا چاہے مانے یا نہ مانے ہماری بات، لیکن ہم جھوٹ اس سے نہیں بول سکتے، اس لیے کہ اگر ہم اس سے کہیں گے کہ نہیں بیٹا ہم نہیں جائیں گے، اور یہ لوٹ کر آئے گا گھر میں سے اور ہمیں نہیں پائے گا، تو پھر زندگی بھر ہمارا اعتبار اس کے اوپر قائم نہیں رہ سکے گا، تو یہ بھروسہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جائے گا۔ تو وقتی طور پر ہم اپنا کام نکالنے کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کا نقصان برداشت نہیں کر سکتے۔ تو جھوٹ ایک ایسی بیماری ہے، جھوٹ ایک ایسی برائی ہے، جھوٹ ایک ایسا عیب ہے کہ جس کے نقصانات اس دنیا میں آخری سانس تک اور آخری سانس کے بعد قبر میں بھی اس کے اثرات ظاہر ہوں گے، اور پھر محشر میں بھی اس کے اثرات ظاہر ہوں گے۔ دنیا اور آخرت دونوں جگہ پہ اس کے نقصانات کے اثرات ہمیں دیکھنا ہوں گے، لہٰذا جھوٹ سے بچنا ہمیں بہت ضروری ہے۔ روزمرہ کی زندگی میں صبح سے شام تک ہم کتنے جھوٹ ایسے بولتے ہیں کہ جسے جھوٹ نہیں سمجھتے، اس کا اثر ہمارے خون پہ، ہمارے سوچ پہ، ہماری فکر پہ، ہمارے کیریکٹر پہ، ہمارے عمل پہ، اور وہ اعتبار اور وہ اعتماد جو سماج میں، معاشرے میں
بیوی کے سامنے، شوہر کے سامنے، بچوں کے سامنے، والدین کے سامنے، اولاد کے سامنے، گھر والوں کے سامنے، پڑوسیوں کے سامنے، سماج اور معاشرے کے سامنے، عالم انسانیت کے سامنے جو بھروسہ اور جو اعتبار ہونا چاہیے، جھوٹ کے ذریعے سے وہ اعتبار ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے۔ تو اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے یا پریشانیوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جھوٹ بول کر کے ہم نے اپنا مقصد جلدی حاصل کر لیا، یا ایک مصیبت میں ہم مبتلا ہونے والے تھے، سزا پانے والے تھے اور جھوٹ بول کر کے ہم بچ گئے۔ لیکن اس کے اثرات بہت دور رس ہیں، بہت دور تک اس کے نقصان کے اثرات پہنچیں گے، جس کے نقصانات کا اندازہ جھوٹ بولتے وقت ہمیں نہیں ہوتا، لیکن بعد میں زندگی جب اس موڑ پہ آتی ہے کہ گویا بوئی ہوئی فصل جب کاٹنے کی منزل آتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس جھوٹ کی جو فصل اگی ہے اس کے نقصانات کتنے زیادہ ہیں۔ اب جھوٹ کبھی تو ہم زبان سے بولتے ہیں، جھوٹ کا تعلق کبھی زبان سے ہے، اور جھوٹ کا تعلق عمل سے بھی ہے۔ مثلا ہم نے کوئی کام کیا ہو اور ہم کہیں کہ ہم نے یہ کام نہیں کیا، تو یہ جھوٹ کا زبان سے تعلق ہے، زبان سے ہم جھوٹ بولے۔ اور کبھی عمل سے تعلق ہوتا ہے۔ عمل سے کیا تعلق ہے؟ عمل سے جھوٹ کیسے بولا جاتا ہے؟ عملی جھوٹ کیا ہوتا ہے؟ مثلا انسان اپنے آپ کو ظاہر کرے کہ وہ بڑی شخصیت کا مالک ہے، جبکہ ایسا واقعتاً ہوتا نہیں، تو عمل سے جھوٹ کا اظہار کرنا کیا ہے؟ یعنی انسان جو نہ ہو وہ اپنے آپ کو ظاہر کرے، وہ اپنے آپ کو ظاہر کرے، یہ عملی جھوٹ ہے، عملی جھوٹ ہے۔ دیکھیے فرعون خدا نہیں تھا مگر اپنے آپ کو خدا ظاہر کر رہا تھا، تو یہ عملی جھوٹ ہے۔ عمل کے اسی جھوٹ کی علامت کو اب فرعون کہا جاتا ہے، یعنی فرعون ایک نام تو تھا ہی، لیکن اب یہ ایک علامت بن گیا ہے کہ انسان جو نہ ہو وہ اپنے آپ کو ظاہر کرے، یہ ہے فرعونیت۔ تو یہ عملی جھوٹ ہے، جو ہم نہ ہوں اور اپنے آپ کو ظاہر کریں، ہم بہت بڑی شخصیت کے مالک ہیں اور ہمارا کیا کہنا اور ہمارا کوئی جواب زمانے میں نہیں ہے، تو کبھی زبان کے ذریعے سے اس کا اظہار ہم کریں یا عمل کے ذریعے سے۔ اگر زبان کے ذریعے اظہار کرتے ہیں تو زبان کا جھوٹ ہے، اور اگر عمل کے ذریعے یہ جھوٹ پیش کرتے ہیں تو گویا یہ عملی جھوٹ ہے۔ مثلا انسان شاعر نہ ہو مگر اپنے آپ کو شاعر ظاہر کرے، یہ عملی جھوٹ ہے۔ انسان عالم نہ ہو مگر اپنے آپ کو عالم ظاہر کرے، یہ عملی جھوٹ ہے۔ انسان نماز روزہ نہ کرتا ہو لیکن اپنے کو عابد، زاہد اور متقی ظاہر کرے۔ اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ کبھی جب سیاسی رہنماؤں یا سیاسی نیتاؤں لیڈروں کے ہاں سیاسی افطار کی دعوت ہوتی ہے، تو اس موقع پر یہ دیکھا ہے کہ جب کبھی میڈیا والے بالکل اچانک سامنے آ جاتے ہیں، نماز کے لیے صفیں کھڑی ہوتی ہیں، تو بہت سے وہ لوگ کہ جو نماز زندگی میں کبھی نہیں پڑھے ہوتے ہیں، بلکہ وہاں تو وضو بھی نہیں کیے ہوتے ہیں اور صرف کھانا کھانے کے لیے افطار کے نام پر آ گئے تھے، وہ بھی نماز کی صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کبھی زندگی میں نماز نہیں پڑھی، آج وضو بھی نہیں کیے ہیں، نماز پڑھنے کا طریقہ بھی نہیں معلوم ہے، خالی فوٹو کھنچوانے کے لیے، تصویر بنوانے کے لیے، ویڈیو میں آنے کے لیے وہ جماعت میں کھڑے ہو گئے ہیں، صف میں کھڑے ہو گئے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ عمل سے جھوٹ کا اظہار ہے۔ ہم جو نہ ہوں وہ اپنے آپ کو ظاہر کریں، یہ عمل سے جھوٹ کا اظہار ہے۔ تو ہم عالم نہ ہوں اپنے آپ کو عالم ظاہر کریں، ہم عبادت گزار نہ ہوں اپنے آپ کو عبادت گزار ظاہر کریں، ہم شاعر نہ ہوں اپنے آپ کو شاعر ظاہر کریں، ہمیں کوئی ہنر نہ پایا جاتا ہو اور ہم وہ اپنے آپ کو اس ہنر کا مالک ظاہر کریں، یہ عمل سے جھوٹ ہے۔ تو یہ چاہے عمل کا جھوٹ ہو چاہے قول کا جھوٹ ہو، جتنے عیوب اور جتنی برائیاں اور جتنی سزائیں اور جتنے گناہ قرآن اور حدیث میں بیان کیے گئے ہیں، دونوں جھوٹ سے تعلق ہے، چاہے وہ زبان سے ہم جھوٹ بولیں یا عمل سے جھوٹ کا اظہار کریں، تو اس گناہ میں کے مرتکب ہم دونوں اعتبار سے ہوں گے۔ قرآن مجید میں جھوٹ سے متعلق بہت سی آیتیں ہیں، تمام آیتوں کی طرف اشارہ ممکن بھی نہیں ہے، اشارہ بھی ممکن نہیں ہے، صرف ایک ذرا سا آپ کو متوجہ کرنے کے لیے اشارہ کر دیتا ہوں کہ سورہ حج
آیت نمبر 30 آیت نمبر 30 سورہ حج آیت نمبر 30 میں ارشاد ہو رہا ہے کہ بتوں سے پرہیز کرتے رہو اور لغو اور مہمل باتوں سے اجتناب کرو، یعنی بے فائدہ باتیں، فضول باتیں، غلط باتیں، فتنہ و فساد پیدا کرنے والی باتیں، جھوٹ بھی اس میں شامل ہے، اس سے اجتناب کرو۔ اسی طریقے سے سورہ نور آیت نمبر 7 میں ارشاد ہو رہا ہے کہ اگر وہ جھوٹے ہیں تو ان پر خدا کی لعنت ہے۔ قرآن مجید میں جھوٹوں پر لعنت کی گئی ہے۔ اس کا مطلب جب جھوٹوں پر لعنت کی گئی ہے تو اگر ہم جھوٹ بول رہے ہیں تو ہر لمحہ یہ احساس ہمیں رہنا چاہیے کہ اللہ نے قرآن مجید میں جھوٹوں پہ لعنت کی ہے اور قرآن میں جھوٹوں پہ لعنت کا جواز ہے۔ اور اسی طریقے سے اب عمل پیغمبر بھی سامنے آتا ہے کہ مباہلے کا پورا معرکہ ہی جھوٹوں پہ لعنت کا ہے، یعنی تم اپنے بچوں کو لاؤ، ہم اپنے بچوں کو لائیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لائیں، تم اپنے نفوس کو لاؤ، ہم اپنے نفوس کو لائیں، اور کیا ہو کہ جب ہم آمنے سامنے ہوں تو فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، تو ہم جمع ہو کر جھوٹوں پر لعنت کریں۔ تو اس کا مطلب یہ نبی کی سیرت بھی ہے، اللہ کے حکم سے نبی کی سیرت، تو قرآن کی آیت بھی ہے اور نبی بھی آ رہے ہیں جھوٹوں پر لعنت کرنے کے لیے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ وہ مباہلے میں نصارہ نجران ہٹ گئے، اگر ڈٹ گئے ہوتے تو لعنت ہو گئی ہوتی۔ تو نبی کی سیرت میں بھی ہے، اور پھر خود جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ کا عمل، مولا کائنات کا عمل، ہمارے ائمہ کرام کا عمل ایسا ہے کہ جنہوں نے اظہار برات کیا ہے، لعنت کی ہے۔ تو اور خصوصاً جھوٹوں کے متعلق جو گناہ ہے جھوٹ کے، اس کی طرف ہمارے ائمہ کرام نے متوجہ کیا ہے کہ جھوٹ کتنی بڑی برائی ہے، جھوٹ کتنا بڑا عیب ہے، جھوٹ کتنا بڑا گناہ ہے، جھوٹ کی سزا کیا ہے، جھوٹ سے دنیا اور آخرت دونوں کس طریقے سے تباہ ہو سکتی ہے۔ ہمارے تمام ائمہ نے اپنے اقوال کے ذریعے سے ان باتوں کو ثابت کیا ہے، اور جن لوگوں کا جھوٹ ظاہر ہو گیا ہے ان سے گریز کر کے، پرہیز کر کے، دوری اختیار کر کے گویا اعلان برات بھی کیا ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ کی کثرت ایمان کو ختم کر دیتی ہے۔ ایک مومن انسان ہے جو صحیح عقیدہ رکھتا ہے اور عمل کو انجام دے رہا ہے، اللہ کے حکم کے مطابق سب عمل انجام دے رہا ہے، لیکن جھوٹ کا عیب اگر اس میں پیدا ہو گیا تو یہ جھوٹ ایمان کو ختم کرنے کا ذریعہ ہے۔ یہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے۔ دوسری جگہ ارشاد ہو رہا ہے کہ نبی کریم کا ارشاد ہے کہ جھوٹ سے دور رہو، کیونکہ جھوٹ ایمان سے دور کر دیتا ہے۔ جھوٹ ایمان سے دور کر دیتا ہے۔ اگر ہم جھوٹ سے دور نہیں ہوں گے تو جھوٹ ہمیں ایمان سے دور کر دے گا۔ کنز العمال جلد 3 صفحہ 620، یہ احادیث پیغمبر موجود ہیں اس کتاب میں۔ اسی طریقے سے مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جھوٹ سے دور رہو، کیونکہ یہ ایمان سے دور کر دیتا ہے، اور بے شک سچا انسان نجات، عزت اور شرافت کے ساحل پر کھڑا ہوتا ہے، اور جھوٹا ذلت اور ہلاکت کے دہانے پر ہوتا ہے۔ یعنی جھوٹے انسان سے ذلت اور ہلاکت قریب ہوتی ہے، سچے انسان سے نجات، عزت اور شرافت قریب ہوتی ہے۔ بحار الانوار جلد 77 باب 14۔ اسی طریقے سے امام محمد باقر علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ جھوٹ ایمان کی بربادی کا سبب ہے۔ اصول کافی جلد 3 صفحہ 339۔ گویا کہ جھوٹ ایمان کی ضد ہے، جھوٹ سچ کی ضد ہے، ایمان کو نقصان پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ جیسے سیاہی اور سفیدی ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے، ویسے ہی جہاں جھوٹ پایا جائے گا وہاں صداقت نہیں پائی جائے گی، اور جہاں سچائی اور صداقت نہیں پائی جائے گی وہاں ایمان نہیں پایا جائے گا۔ تو گویا اس طریقے سے ایمان کو نقصان پہنچانے کا ذریعہ ہے جھوٹ۔ مومن جھوٹ نہیں بولتا، اور اگر کبھی کسی وجہ سے یا لاپرواہی میں یا غفلت میں یا کسی وجہ سے غلطی ہو جاتی ہے تو وہ فوراً شرمندہ ہوتا ہے اور خدا سے توبہ کر لیتا ہے۔ اسلام میں گناہ کرنا اتنا بڑا عیب نہیں ہے جتنا گناہ پہ بضد رہنا، ڈٹے رہنا عیب ہے۔
اللہ نے توبہ کی مہلت دی ہے اور توبہ کا راستہ ہمارے سامنے پیش کیا ہے، اس کا لطف و کرم ہے۔ لہٰذا اگر کبھی ہماری زبان سے جھوٹ نکل بھی جائے تو ہمیں فوراً متوجہ ہونا چاہیے اور پروردگار عالم سے توبہ کرنی چاہیے۔ پروردگار عالم رحیم ہے، کریم ہے، رؤوف ہے، مہربان ہے، وہ توبہ کا معاف کرنے والا ہے۔ دعا اور توبہ یہ مومن کے لیے بہت ہی قیمتی نعمتیں ہیں پروردگار عالم کی۔ جھوٹ کی برائیاں جب ہمارے سامنے آ گئیں تو اب یہ اندازہ لگانے میں کوئی پریشانی نہیں کہ سچ کی فضیلت کیا ہے۔ یعنی جھوٹ کی جب یہ برائیاں ہیں تو ایک سچا انسان سماج میں، معاشرے میں، اللہ کی نظر میں، رسول کی نظر میں، دین کی نگاہ میں، سماج اور معاشرے کی نگاہ میں، گھر والوں کی نگاہ میں لائق عزت ہے۔ اللہ نے اپنے بندوں کو سچوں کے ساتھ رہنے کا حکم دیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سورہ توبہ آیت نمبر 119۔ جھوٹ تقویٰ کی شان کے خلاف ہے۔ جھوٹ اگر بولا یعنی سچوں کے ساتھ رہنے کا حکم دیا تو کیا جب ہم خود جھوٹے ہوں گے تو سچوں کے ساتھ رہ نہیں سکتے، اور جب تک ہم سچوں کا ساتھ نہیں اختیار کریں گے نہ ہم اپنے تقویٰ کو بچانے میں کامیاب ہوں گے، نہ ہم اپنے ایمان کو بچانے میں کامیاب ہوں گے۔ اگر سچوں کا ساتھ نہیں ہوگا تو شیطان کہیں بھی فریب دے کر ہم سے ہمارا ایمان چھین سکتا ہے اور ہم سے ہمارا تقویٰ چھین سکتا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے روز محشر مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو تمہارے درمیان سب سے زیادہ سچا ہوگا۔ بہار الانوار جلد 74 باب 7 صفحہ 152۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا خدا نے کسی نبی کو نہیں بھیجا مگر یہ کہ سچائی اور امانت داری کے ساتھ۔ پروردگار عالم کے جتنے بھی رہنما اور ہادی اس روئے زمین پر تشریف لائے ہیں، شریعت بتانے والے، دین بتانے والے، سب کے سب سچے اور امانت دار تھے، یہاں تک کہ پیغمبر اسلام نے اعلان رسالت نہیں کیا مگر ان کے کریکٹر، ان کے کردار کو دیکھ کر مشرکین مکہ نے امین اور صادق کہنا شروع کر دیا۔ تو یہ صفات اتنے زیادہ نمایاں تھے کہ اعلان رسالت سے پہلے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امین اور صادق کہا جانے لگا۔ اب آخر میں صرف یہ آپ کی خدمت میں بات پیش کر دیں کہ یہ جھوٹ موقع و محل کے اعتبار سے کہیں جھوٹ بولنا درست ہے، جائز ہے۔ اب یہ کہ جھوٹ بولنا کہاں جائز ہے، کس جگہ پہ جھوٹ بولنا درست ہے؟ مثلا مومنین میں آپس میں لڑائی ہو، انجمنوں میں لڑائی ہو، عالم اور قوم کے درمیان کسی بات پہ اختلاف ہو، مومنین کی جماعت میں کسی بات پہ اختلاف ہو جائے، لڑائی ہو لوگوں کے درمیان، تو صلح کا راستہ پیدا اگر ہو سکتا ہے جھوٹ بول کر کے تو وہاں پہ جھوٹ بولنا جائز ہے۔ اگر مومنین کو آپس میں گلے ملایا جا سکتا ہے، دو کشیدہ رشتے اگر ہوں، ان کے درمیان اگر محبت اور الفت قائم کی جا سکتی ہے تو وہاں پہ جھوٹ بول کر کے ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑا جا سکتا ہے۔ کبھی کبھی علماء اور عوام کے درمیان کسی بدگمانی کی بنا پر اختلاف ہو جاتا ہے، انجمنوں کے درمیان اختلاف ہو جاتا ہے، ذاکر و قوم کے درمیان اختلاف ہو جاتا ہے، گھر میں اختلاف ہو جاتا ہے، تو اگر دوری ہو جائے ہمیشہ کے لیے اور جھوٹ بول کر کے ان میں اگر مصالحت کی جا سکتی ہے اور انہیں لڑائی سے اور جنگ سے اور مستقبل کے نقصان سے بچایا جا سکتا ہے تو وہاں پہ جھوٹ بولنا جائز ہے۔ دوسری بات کیا ہے، دوسری جگہ کیا ہے کہ جہاں مجبوری ایسی آ جائے کہ یا تو اپنی جان کو خطرہ ہو یا کسی مومن کی جان کو خطرہ ہو، تو اگر زندگی بچائی جا سکتی ہے جھوٹ بول کر کے تو اسلام نے وہاں اجازت دی ہے کہ آپ تقیہ کریں، زبان سے جھوٹ بول لیں لیکن دل آپ کا سچا ہونا چاہیے۔ ایک جملہ یہاں پہ اور یہ سمجھ لیجئے کہ اگر ہماری زندگی خطرے میں ہو تو اسلام کہتا ہے کہ اسلام کے خلاف زبان سے بول کر کے آپ اپنی جان بچا سکتے ہیں، لیکن اگر اسلام خطرے میں آ جائے تو اب وہاں پہ اپنی جان نہیں بچانا ہے بلکہ اسلام کو بچانا، اس لیے کہ سب سے قیمتی ہماری زندگی ہے، ہمارا مال ہے، ہماری اولاد ہے، لیکن جب اسلام پہ وقت آ جائے تو اب نہ تو ہمارے مال کی کوئی قیمت ہے، نہ ہماری جان کی کوئی قیمت ہے، نہ ہماری اولاد کی کوئی قیمت ہے۔ تو اگر اسلام
کو خطرہ نہ ہو اور جھوٹ بول کر اپنی زندگی بچائی جا سکتی ہے تو وہاں جھوٹ بولا جا سکتا ہے۔ مومنین کے درمیان لڑائی ہو، مستقبل میں مزید فتنہ و فساد کا اندیشہ ہو اور انہیں ملایا جا سکتا ہو کوئی جھوٹی بات کہہ کر کے، تو یہاں پہ جھوٹ بولنا جائز ہے۔ بقیہ اس کے علاوہ ہنسی مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے والد یعنی امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہر چھوٹے بڑے جھوٹ سے پرہیز کرو، چاہے وہ سنجیدگی سے ہوں یا مذاق میں، یعنی مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ بہار الانوار جلد 69 جلد 69۔ چلیے تو آج خدا کرے کہ ہم لوگوں کو جھوٹ سے بچنے کی توفیق حاصل ہو اور جھوٹ سے ہم گریز کریں اور پرہیز کریں، ایک سچی زندگی بسر کریں تاکہ دنیا اور آخرت کو سنوارنے میں کامیاب ہو سکیں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔ انشاءاللہ آئندہ چہارشنبے کو پھر ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ فی امان اللہ۔ پروردگار آپ لوگوں کی حفاظت کرے، تمام آفتوں بلاؤں سے محفوظ رکھے۔ محمد